الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وكريمنا وسندنا وأولانا ومولانا وهادينا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد عبده ورسوله أرواحنا وأرواح آبائنا وأمهاتنا فداه صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته وأمته وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم أجمعين. محترم بزرگ بھائی دوستو، میں ہانپتا کانپتا آیا. ونٹر کے دنوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ معاف کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک اور دن نوازا. ہم سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹرانزٹ ویزے لے کر آئے. ہم سب ٹرانزٹ میں ہیں، اور کب یہ ٹرانزٹ ویزا ریووک ہو جائے، ختم ہو جائے، کچھ پتہ نہیں، اللہ ہی کو معلوم ہے. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن کے شروع میں جب سورج طلوع ہوتا تھا تو ایک دعا پڑھ لیا کرتے تھے. ہمیں بھی یاد کرنی چاہیے، یا پرنٹ کر کے لکھ کر کے گھر میں چپکا دینا چاہیے. الحمد للہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ایک اور دن دیا. He has lent us another day. وَلَمْ يُهْلِكْنَا بِذُنُوبِنَا. ہماری گناہوں کی نحوست سے ہمیں ہلاک نہیں کیا. What we deserve is not to exist. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گناہ ہم نے اتنے کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ختم کر دیتا، لیکن اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، اللہ کا احسان کہ ہمیں اس نے ایک اور دن دیا. یہ دن جو ہے، یہ زندگی جو ہے، وہ آخرت کی تیاری کے لیے ہے. ہر شخص کو چاہیے کہ روزانہ اپنا محاسبہ کرے، کہ سوچے. ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ روزانہ جو کچھ بولتے تھے وہ لکھ لیا کرتے تھے. میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اگر ہم یہ کرنا شروع کریں تو ہمیں تو روزانہ ایک A4 کا پارٹ چاہیے. نوجوان موبائل فون، بلکہ اب تو سبھی موبائل فون پہ لگے رہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ بھائی اس کو کام کی چیزوں میں لگاؤ. اور ایک کام کی چیز یہ ہے کہ اس کا ریکارڈ آن کر دو، جیب میں رکھ دو، اور پھر بھول جاؤ، اور پھر دن بھر وہ ریکارڈ کرتا رہے گا. پھر فرصت ملنے پہ، وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، نہیں فرصت نہیں ملتی. بیٹھ کے سنو کہ کیا الا بلا میں بکتا رہا، اور میرے ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کتنا آیا، اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کتنا ہوا، آخرت کا تذکرہ کتنا ہوا، قبر کا اور ہمارے اصلی گھر کا اور مرنے کا کتنا تذکرہ ہوا. آج جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں اس میں کوشش یہ ہے کہ ہر انسان زیادہ سے زیادہ جیے. نوجوانوں سے بات کرو، بلکہ اب تو ادھیر عمر کے لوگوں، مردوں سے، عورتوں سے بات کرو، وہ کہتے ہیں کہ مثلا میں تو جم جاتا ہوں. بھائی درس میں حاضر، that's a bad time for me. I go to the gym. ویک میں 2-3 بار، بعض لوگ تو روزانہ جم. میں پوچھتا ہوں کہ بھائی ان یور ڈیلی اور ویکلی اور منتھلی شیڈیول where does the house of Allah come into that? Where does the path of Allah come into that? Where does dars, attending the dars, attending the bayan, where did that come into it? Because the effort in the world now is to live as long as possible. اور دنیا والے کہتے ہیں کہ لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے نا وہ بڑھ گئی. لائف ایکسپیکٹنسی ہیز انکریز. یہ بھی ایک دھوکے کی بات ہے، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70 وقلیلہم او اقلہم من یجوز ذلک. میری امت کی عمومی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہے. بہت کم لوگ ہیں جو سینچری مار کے جائیں گے.
بہت کم لوگ. اب دنیا والے کہہ رہے ہیں کہ لائف ایکسپیکٹنسی ہیز انکریزڈ. تو میں کہتا ہوں کہ لائف ایکسپیکٹنسی یعنی جس کی امید ہے وہ تو بڑھ گئی. ہر ایک اب چونکہ دنیا پھیل گئی ہے, ہر ایک زیادہ جینا چاہتا ہے. ایوری ون ایکسپیکٹس ٹو لیو لانگر. لائف ایکسپیکٹنسی ہیز انکریزڈ بٹ لائف لانجیوٹی ہیز ناٹ انکریزڈ. کتنا جیتا ہے بندہ وہ تو بڑھنے کا ہی نہیں قیامت تک. چاہے تو کتنی ایکسرسائز کر لے اور جم کا دورہ کرتا رہے اور وٹامن کھاتا رہے اور ملک شیک اور کیا کہتے ہیں سپر فوڈ اور پروٹین شیک پیتا رہے, موت آنی ہے پر آنی ہے. وَإِذَا الْمَنِيَّةُ انشبت أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ. جب موت اپنا پنجہ گاڑ دیتا ہے تو پھر نہ تعویذ کام آتی ہے, نہ کوئی دوا, نہ علاج, کچھ نہیں. وقت آ گیا بس. تو وہ وقت یقیناً ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے. The time is going to come for me and you. Possibly sooner rather than later. We don't know. حکیم جالینوس ایک حکیم تھا. I think in English is known as Hippocrates. This is known as the father of medicine. ویسٹرن ورلڈ میں جو کوئی ڈاکٹر بنتا ہے they make them take the Hippocratic oath. وہ ہپوکریٹس نے لکھا تھا کہ ہر ڈاکٹر اس کی قسم کھایا ہے کہ میں اپنے مریض کی خیر خواہانہ انداز میں اس کا علاج کروں گا, میں اپنے مفاد کو نہیں دیکھوں گا. A person cannot become a doctor until he takes the Hippocratic oath. So he was the father of medicine. So it's related about him that he fell ill. اس کو دست لگ گئے, جلاب لگ گئے, صاحب فراش بن گیا. He was on his bed for 3 days. So his students came to him. Said, Hazrat, what's wrong? He said, I got diarrhea. I got dysentery. So the student said that, what's the big deal? You've got, آپ کے پاس تو اس کے 20 علاج ہے, کوئی دوا لے لو. That's no big illness for you. So he smiled and he said, go get 3 pots filled with water. 3 مٹکے لے آؤ. وہ لے آئے, کہا میرے سرانے رکھ دو. پھر کہا کہ وہ میری الماری ہے نا, اس کو کھولو, اس کے اندر میری خاص دوائیں ہے. اس کے اندر ایک پڑیا ہے. There's a little package, take that out. They took that out. There was some powder in there. They said, okay, now pour this powder into these 3 pots. 3 مٹکوں میں ڈال دو اور چلے جاؤ. کل آنا. کل جب وہ آئے دوسرے دن, جالینوس نے کہا کہ اب دیکھو ان کا کیا حال ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ وہ پانی جو ہے وہ برف بن گیا تھا. The effect of that medicine was it turned water, warm water, into ice, completely frozen. He said, I have been taking this medicine and I've taken 6 packets of this. لیکن پھر بھی وہ چالو ہے. تو میں سمجھ گیا کہ میرا وقت آ گیا. اب کوئی دوا, no medicine is going to help me. I've taken 6 satchels of this, but I've still got diarrhea. I know that now my time has come. So respected brothers and elders, death is going to come to us no matter how much we pump the iron and how much we look after ourselves. We've got to look after ourselves because that's the instruction from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Look after your health, look after your body because it's an amanat. But don't think you're going to live forever. Don't think that you've got lots of time. غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو کہ جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے. The time for separation is above your head. You don't know when you're going to go. And so an intelligent person is that person who prepares for his death before it comes to him. Because this world is just, as I said, it's just a passing stage. And the elders give a very simple and a beautiful example. A person lives in London, he's gone to Glasgow for some business. On the way back, the train stops at Manchester. Announcement is made that the train's broken down. You're going to be here for 5 hours. He comes out and he sees that the platform's dirty and the waiting room is very old and the paint is peeling. So then he goes down to the shopping retail park and he buys some really nice sofas and carpet and lights and stuff.
and he decorates the waiting room, people will say, you're an idiot. You wasted your time and you wasted your money. If you wanted to spend that, if you wanted to invest that, you should have done it in London where your home is. Here you only stop for 5 hours. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, this example is a translation of the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mali walid dunya, ma ana fid dunya illa ka rakibin istadalla tahta shajaratin thumma raha fatarakaha. So what do I have to take? مجھے دنیا سے کیا لینا دینا؟ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت اپنی بات نہیں فرما رہے تھے، بلکہ ہم لوگوں کو سمجھا رہے تھے تاکہ ہماری کھوپڑی شریف میں بات آئے کہ تجھے دنیا سے کیا لینے دینے کا؟ میری مثال تیری مثال تو ایسی ہے جیسے کہ ایک شخص سفر کر رہا تھا، تھک گیا، درخت کے نیچے تھوڑی دیر اپنا اونٹ باندھ کے کچھ کھا لیا، کچھ سستا لیا، آرام کر لیا، پھر پاک کر کے دوبارہ چل دیا۔ اسی طرح ہم بھی دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے آئے، یہ دنیا مسافر خانہ ہے۔ ایک بزرگ تھے، جا رہے تھے اللہ تعالیٰ کے شوق میں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں مگن، چلا جا رہا ہوں میں، لے جا رہا ہے شوق، تو گزرے کوٹھی سے، he passed by a massive mansion, but because this person of Allah was engaged in the dhikr of Allah, lost in the love of Allah, he didn't notice him. He didn't notice the aristocrat, the rich man sitting outside. So he just walked past him. So sometimes what happens is wealth brings pride. پیسوں کے ساتھ تکبر بھی آ جاتا ہے. منچو دیگر دنگیر نیس، میرا جیسا کوئی نہیں ہے، آئی ایم دا کنگ آف دا ہل. تو اس کا تکبر جو تھا وہ بہت اونچا چڑھا ہوا تھا. تو اس نے دیکھا کہ یہ فقیر ہے، اس نے مجھے سلام نہیں کیا. تو اس نے بزرگ کو آواز دی، اے بدتمیز کہیں گے، میرا جیسا بڑا آدمی بیٹھا ہے، تو نے مجھے سلام نہیں کیا. تو بزرگ نے کہا کہ معاف کیجئے، میں نے آپ کو دیکھا نہیں. I didn't see you, I didn't notice you. So now he gets even angrier کہ اتنا بڑا آدمی تو نے دیکھا نہیں، بدتمیز کہیں کا. تو بزرگ نے کہا معاف کیجئے، السلام علیکم. لیکن اس کا تکبر اتنا زیادہ تھا، جواب بھی نہیں دیا. تو بزرگ نے سوچا کہ اس کا آپریشن کرنا چاہیے، یہ اس کا دماغ بہت اونچے چڑھ گیا ہے. He's too proud. So Buzurg understood what he wanted to say, that I am the king of the hill, look at me, look how rich I am, and look at my possessions, look at my mansion, look at my White House. So the Buzurg said to him, sorry, I do apologize. Who does this hotel belong to? یہ مسافر خانہ کس کا ہے؟ اب اس کو اور غصہ آیا کہ بدتمیز کا پہلے میری توہین کرتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے یہ تو میری کوٹھی ہے. This is my mansion, my house, you call it a hotel, how dare you? He said, listen, don't get angry. But I thought it was a hotel. میں سمجھا مسافر خانہ ہے. How could you think that? So who made this beautiful house? He said, my great granddad. He said, how is he these days? وہ تو مرحوم مغفور ہو گئے، انتقال ہو گیا. اچھا, so who lived in it after that? میرے دادا پھر رہتے تھے، وہ مالک مکان تھے. اچھا, آپ کے دادا صاحب کیسے ہیں؟ ان کا بھی انتقال ہو گیا. اچھا, تو ان کے بعد میرے والد صاحب تھے، وہ مالک مکان تھے، یہ ان کی کوٹھی تھی. والد صاحب آج کل کیسے چل رہے ہیں؟ ان کا بھی انتقال ہو گیا. اچھا, اب کون مالک ہے؟ اب میں مالک ہوں. Now I am the owner of this. سر اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دے، لیکن آپ کے جانے کے بعد کون مالک ہوگا؟ کہ میرا بیٹا ہے. My son will inherit it. So the Buzurg said, حضرت گستاخی معاف کیجئے، لیکن یہ مسافر خانہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے. If this isn't a hotel, then what else is it? Somebody is coming, somebody is going, somebody is coming, somebody is going. And that's the reality of the dunya. The houses that we lived in, that we live in now, 100 years ago, the Englishman was standing on the doorstep with his thumbs in the pockets of his waistcoat, with his pipe in his mouth, with his bowler hat, taking out his pocket watch. ایسے ہی تھا نا. اور کیا کہتا تھا؟ This is my house. They used to donkey stone the doorstep. اس کو ہر ہفتے صاف کرتے تھے، چمکاتے تھے اوٹلے کو، اور کہتے تھے، بہت فخر کے ساتھ کہتے تھے
اگر اس زمانے میں کوئی آ کے کہتا کہ حضرت جن کے اوپر تم راج کر رہے ہو نا وہ آ رہے ہیں, وہ اس گھر کے مالک بن جائیں گے, تو ہی ہاؤ ڈیئر دے, دیٹس preposterous, over my dead body. It will be over your dead body. یہی ہوا نا, اب ہم مالک بن گئے. میرا ایک دوست ہے اسی علاقے میں رہتا ہے, کسی نے اس کو پکچر بھیجا تھا اور ڈاکیومنٹس بھیجے تھے کہ مائی گرینڈ ڈیڈ اون دا ہاؤس دیٹ یو لیونگ ان اینڈ دس از اے پکچر آف ہم, دس از ہز ہسٹری, ہز بایوگرافی. میں نے کہا واو, کیونکہ مجھے بھی تاریخ سے کچھ دلچسپی ہے. میں نے کہا مجھے دکھاؤ, کہ میں نے تو پھاڑ کے پھینک دیا. کون تھا, کہاں مرا, کہاں جیا, کیا کیا, کچھ پتہ ہی نہیں. ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں پہلے کون رہتے تھے. کوئی آگے بتائے تو ہمیں کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے. ایسے ہی بھائی دوستو ہم بھی چلے جائیں گے, پھر کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوگا, کوئی ذکر کرنے والا نہیں ہوگا. خیر کن اے فلاں و غنیمت شمار عمر ز پیشتر کہ بانگ درایت فلاں نمایت. اے شخص نیک عمل کر لے, اس لیے کہ ایک دن تیرا بھی اعلان یہاں سے ہوگا, تیرا بھی نام بورڈ پہ لکھا جائے گا اور 2-3 دن کے بعد مٹایا جائے گا. اور جس طرح ہمارے نام جو بورڈ پہ ہوتا ہے نا, جب لکھا جاتا ہے تو ہر ایک ہمارا تذکرہ کرتا ہے, تو کون مولوی عثمان, کون مولوی عثمان, او مے بی آئی ہیو سین ہم, او دیٹ, او یا نہیں لائک ہم, او. اور پھر 2-3 دن کے بعد گھروں میں بھی تذکرہ, او مولوی عثمان مر گیا, او مولوی عثمان, او یہ یوزڈ ٹو ٹیچ می, ہاں میں نے اس سے گاڑی خریدی تھی, او مولوی عثمان. 2-3 دن کے بعد نام بھی مٹ گیا اور تذکرہ بھی ختم. ایسا ہی ہمارا وجود ہے دنیا میں. جب تک ہم جی رہے, کوئی کہتا ہے مائی لو, کوئی کہتا ہے ابا ابا, کوئی کہتا ہے میرا دوست, کوئی کہتا ہے مولانا مولانا, لیکن چلے جائیں گے تو کوئی یاد کرنے والا بھی نہیں ہوگا. اس لیے ایک بزرگ کی زبردست دعا ہے, وَإِنْ نَامَتْ أَجْزَائِي تَحْتَ التُّرَابِ وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا فَهَبْ لِي مَنْ يَدْعُو لِي دَائِمًا دُونَ مَلَلِ. اے اللہ, اس کو ہم اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میں جب مٹ جاؤں, مر جاؤں اور میری ہڈیاں بھی بکھر جائے, مجھے کوئی ایسا فرشتہ بخش دے, فرشتہ سیرت انسان, نیک انسان مجھے دنیا میں ایسا بخش دے جو ہمیشہ مجھے یاد کرتا رہے اور میرے لیے خیر کی دعا کرتا رہے. اس لیے کہ ہم تو ان قریب چلے جائیں گے. اور اس کا آسان طریقہ کیا ہے, یہ نوجوان جو ہے, یہ بچے جو ہے, وہ انشاءاللہ بہت جئیں گے. ابھی ہماری تو وکٹ گرنے والی ہے, 50 کو پہنچ گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے مطابق شاید 10 سال اور ہے, شاید وہ بھی. تو ہماری تو وکٹ گرنے والی ہے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو سلامت رکھے. اگر ہم نے کسی ایک بچے پہ محنت کر لی, دین پہ لے آئے, تو ہمارے جانے کے بعد ہم قبر میں ہمارے 50-60 سال بھی گزر گئے ہوں گے تو انشاءاللہ وہ یاد کرتے رہیں گے, اور پھر اوروں کو دین پہ ڈالیں گے وہ, اور اوروں کو کہیں گے کہ میں نے جو تمہارے ساتھ کیا ہے نا, ایسے ایک بابا تھے, موسیٰ چاچا تھے, انہوں نے میرے اوپر محنت کی تھی. تو وہ نئی جنریشن بھی یاد کرے گی, او ہو قاسم خان صاحب بہت بڑے آدمی تھے, اسحاق بھائی بہت بڑے آدمی تھے, حافظ پٹیل صاحب بہت بڑے آدمی تھے, چلو ان کے لیے دعا کرتے ہیں. تو یہ تو جنریشنز تک چلتا رہے گا. یہ ایک نسخہ ہے, کم خرچ بالا نشین, بہت آسان, بہت سستا, لیکن ہمارا کام بن جائے گا. اس کے لیے ایک سنہرا موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. Tomorrow in our masjid here there is a gathering after Isha Salat for youngsters. So we should attend that gathering. It's not just for the youngsters need role models. If the youngsters are coming to the gathering and they're seeing that the middle-aged people, the oldies are not here, they'll think that, deen is just something that you do in between college and university, college and finding a job, college and finding a bride. It's just a phase you go through. اس لیے نوجوان جب آتے ہیں نا, ہم ان کو کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ تم تبلیغ میں لگے ہو, وقت لگا رہے ہو, لیکن بھائی don't make this a passing phase. Like our non-Muslim friends, they go through a hippie phase. After that he becomes a politician, he becomes an MP, president or something. People dig out his old photographs. He looks like a monster, long hair, colored clothes, smoking something.
And now he's suit boot, looking very civilized. People say, oh, what's this? Oh yeah, it was a crazy phase that I went through. They do that, don't they? So let's not make deen a phase that we're just going through. And this is exactly what our youngsters will do if they see that we are not engaging in deen. They'll think that, yeah, I got to just do this until I get a nice wife, until I get a good job, until I get my degree. After that, Assalamu alaikum to Islam, go towards the dunya. This is why, respected brothers and elders, this gathering is taking place. We should encourage all the youngsters that we know, sons, nephews, friends, neighbors, sons, whoever we can think of, go to them, tell them, come for the gathering. The Maulana is coming from Dewsbury, all the way from Dewsbury to deliver a bayan, and we're just down the street and we can't come. इसलिए बड़ी उम्र के हजरात भी तशरीफ लाए ताकि नौजवानों की हिम्मत अफजाई हो. There will be a talk, after that there will be food also. And then we make intentions to go out in the path of Allah. Our Hazrat Hafiz Patel Sahab Rahmatullah used to say, अगर तुमने 1,00,000 पाउंड भी एक नौजवान पे खर्च किए और वो दीन की राह पे पड़ गया तो ये सस्ता सौदा है. Even if you invest 100,000 pounds in one youngster, treating him, giving him gifts, slowly cajoling him, bringing him into the masjid, attaching him to the ulama and to deen and to the masjid and to the path of Allah and to the effort of deen, and then uski gari chal pari, then he takes on the effort of deen and he becomes pious, then this is a cheap deal for us. 100,000 pounds, also 100,000 pounds for our akhirat. Then forever he will make dua for us. And all the reward we will continue to get. Ad-dallu ala al-khayri kafa'ilihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, whoever tells another person to do good, and then that person does the good, he automatically gains the sawab and the reward of the person who's doing it. The person who's doing it, he will automatically get the full reward, or he will get a portion of the reward according to his amals. But the person who's invited him, he will get the full reward. If I perform salat, my salat might not be up to that caliber. I may only get 40% reward. But I got somebody else onto salat, and he started performing his salat is only 30%. He's only getting 30% reward. But I am getting 40% for my salat, and I'm getting 100% reward for my salat. This is the best business. And this is why, brothers and elders, we need to take this effort seriously. This effort of dawah which is taking place throughout the whole of the world. And alhamdulillah, in this Christmas period, people say don't say Christmas period, winter period. Inshallah. And these upcoming Christmas holidays, many youngsters will go out in the path of Allah. All of our masajid will be filled. Our non-Muslim Christian friends, they say, you've probably already seen the adverts everywhere. The magic of Christmas, magic of Christmas. Christmas is a magical time. I say, true, it is. But for you it's different, for us it's different. For us, it's a magical time for Iman. So many youngsters go out in the path of Allah. Masjids are filled with youngsters making an effort. And these youngsters have got amazing capabilities in them. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "An-nasu ma'adinun ka ma'adini adh-dhahab wal-fidda." That people are like mines of gold and silver. You just got to dig them out. If you don't dig him out, if you don't show him the path of deen, he will waste all his energies on dunya, which is what most people are doing. The Umar radiallahu ta'ala, the ulama kiram, they say that if he had not accepted Islam, if Rasulullah sallallahu alaihi wasallam had not made effort on him, most probably he would have died a premature death, an early death. Either from cirrhosis of the liver, being an alcoholic, because that was the prevalent custom at the time, or he would have been killed by somebody. Because he was a warrior, somebody would have assassinated him. But Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dug out that diamond. And when the diamond came out of the mine, then he shone. He made so much effort on himself. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says, "Law kana ba'di nabiyyan lakana Umar." Oh Umar, you've made so much effort on yourself, you've cleansed yourself so much that you now have the capability of lifting the mantle of prophethood. You would have been a prophet after me, but there is no other prophet to come. He was a pearl, he was a diamond that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam discovered. Likewise, there are so many pearls and gems and emeralds scattered out there, brothers. In our communities, in our homes, in our families.
in our young boys, young girls. But we're wasting that for the dunya. And we will be held accountable on the Day of Judgment. That these people had so much capability. From our masjid, just up the road, Darul Quran Masjid. By the way, Darul Quran, inshallah, the Jor will be on Sunday after Isha Salat. So come along for that as well. And sometimes what happens is, Jor mein hum aate hain, bahut zyada log ho jate hain. Right? A lot of people come. So, some of us, what we should do is listen to the bayan and leave without eating, so that the food doesn't run short. Ye bhi kehna padta hai. Qurban kar de kisi aur ke liye, naujawan kha lega. Because I wasn't supposed to invite all you people to Darul Quran Jor. And now all you people turn off, they'll think, whoa, we only cook for 200 people, where did 500 people come from? So, there's so much capability in the youngsters. From our Darul Quran, Jamaat went. One youngster in one day completed the whole of the Quran. One young girl went out in the path of Allah, first time ever in her life. Newly married. She'd never spent time before. She got married to a tablighi. He encouraged her, let's go out in Jamaat. She went out for 10 days. In this country, born and bred in this country, went to the schools and everything here. پہلی دفعہ زندگی میں 10 دن اس نے لگائے، بلکہ جو بھائی مجھے بتا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ 8 دن تھے، ایک دن آنے کا ایک دن جانے کا. 8 دن میں in 8 days or 10 days she memorized 43 مسنون دعاز of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم لوگ ہیں کہ بسم اللہ و برکت اللہ اللہم باسمک اموت و احیا میں پھنسے ہوئے ہیں. اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. تو نوجوانوں کے اندر تو بہت ٹیلنٹ ہے اور بڑے بوڑھوں کے اندر بھی، لیکن ہم لوگ دنیا کے اوپر ضائع کر رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں اکتوبر میں مجھے ایک چاچا ملے، وہ کہنے لگے کہ مولوی عثمان 53 ہو گئے. 53 تھا کیا 53؟ حاجی صاحب don't kid me, you're not 53 years old. If you're 53, I'm 15. I said no 53 نہیں. تو پھر کس کی بات ہے؟ پینشن بڑھ گیا آپ کا کیا 53؟ کہا نو اس سال کے میرے 53 ختم ہو چکے ہیں. I have completed 53 Qurans this year from January to October. میں کہا سبحان اللہ کتنا پڑھ دیا. بیجے تیجے ڈرا ختم تھا ہی جائے گا، ہر دوسرے تیسرے دن ختم. ہمارے ایک چاچا ہے ڈیوزبری میں جب پڑھتا تھا اس زمانے میں مشہور تھا کہ روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے. وہ اب بھی حیات ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمایا. اب تو 90 کے قریب پہنچ گئے. تو میں نے پوچھا ان سے کہ چاچا اب یہ کتنا پڑھو، اب کتنا پڑھتے ہیں؟ اب تو میں برا ضعیف ہو گیا، بائی پاس اور گھٹنوں کا درد، اب تو میں زیادہ نہیں پڑھ سکتا. پھر بھی کہو نا کتنا. میں سوچا کہ 4-5 پڑھتے ہوں گے. کہا نا روزانہ 15-20 ہوگی رہو، وڈھارے نہیں پڑھا تو. اللہ اکبر. یہ کیا ہے؟ الناس معادن. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا people have great capabilities in them, but we're wasting our capabilities on the dunya, and we're doing the same to our children. This is why, brothers, the gathering is taking place tomorrow. None of us should miss the gathering. Come listen to the talk attentively, leave our phones at home, bring our youngsters with us, and then at the end make intentions to go out in the path of Allah. Encourage our youngsters to spend 10 days. And we, if we're working, at least every person has 2-3 days. Go and give that for the sake of Allah. Sacrifice the holiday. And Allah Ta'ala will reward us. Allah Ta'ala will love us for it. Somebody said that, what do you get out of kicking up your potlas? نکلتے رہتے ہو، بیوی بچوں کو بھی روتا چھوڑتے ہو، تم بھی جا کے گھدرے کے نیچے روتے ہو، کیا ملتا ہے تمہیں؟ What do you get? تو کسی نے کہا گھر بار چھٹا بچے چھٹے، ارمان جذبات ٹوٹے ارمان کٹے. میں جب اللہ کے راستے میں جاتا ہوں وہ کہتا ہے کہ بے شک میرے بیوی بچے چھوٹتے ہیں، میرا گھر بار چھوٹتا ہے، بیڈ چھوٹتا ہے، اچھا کھانا چھوٹتا ہے، میرے ارمان قربان ہوتے ہیں، میرے جذبات ٹوٹتے ہیں. بے شک کوئی شک نہیں ہے، مشکل ہے، لیکن دل ہلا پر کیا ملا. ہر ایک دل ہل جاتا ہے. کوئی بندہ بیچارہ 4 مہینے کے لیے چلے کے لیے جا رہا ہے، بیوی بھی رو رہی ہے، بچے بھی روئے، وہ بھی اندر رو رہا ہے. ایوری پرسن از کرائنگ. اٹس ڈیفیکلٹ گیونگ قربانی. دل ہلا پر کیا گھلا، دیکھ کیا ملا، اللہ ملا. But what do I get out of it? What do I complain about? There's nothing to complain about. I get Allah in exchange because I am making the effort for the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. When other people are hell-bent on destroying Islam, and I'm not talking about non-Muslims, we Muslims are destroying and adulterating and changing the deen.
This is why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's hadith, suhqan suhqan, people will be turned away from the Hawd al-Kawthar on the day of judgment. Because the angels will complain to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. When Rasulullah sallallahu alaihi wasallam will say, these are my ummah, why are you stopping them? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, you don't know what they did with your religion after you went. They made a mockery of it. So in a day like this, in a time like this, those people who stand up and say we will be ambassadors of the deen of Allah, we will be true Muhammadis, they will sacrifice everything. Dil dil hila par kya gila, de kya mila, Allah mila. What will we get in exchange? We will get Allah. So all of us make intention, inshallah, every single person come for the gathering. Mothers, sisters listening at home, get your sons to come for the gathering, inshallah, after Isha Salat tomorrow in Zakaria Masjid. Listen to the talk, make intentions to go out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Everyone will come, inshallah. Allah ta'ala give me the tawfiq also. Subhanallah wa bihamdihi.